السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں، 1 سے 9 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے اور ان باطل معبودوں سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے روح یعنی وحی کو نازل فرما دیتا ہے، تو تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور ان باطل معبودوں سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور جب تم شام کو انہیں جنگل سے چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوبصورتی، عزت و شان بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی تھکاوٹ یعنی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہاری زینت بنے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور سیدھی راہ اللہ ہی پر پہنچتی ہے اور ان میں سے کچھ راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے 9 تک۔ سورہ نحل یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 128 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 16 رکوع ہے۔ نحل مانے شہد کی مکھی، جس کا ذکر آیت نمبر 68 کے اندر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں الہام کیا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام جانور کے نام پر بھی رکھا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے چلیں پرندوں کے نام پر بھی رکھا ہے، تو یہ اللہ جو چاہتے ہیں جس کے نام پہ رکھتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر کیا ذکر ہے؟ قیامت بالکل قریب ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے۔ کل ما ہوا آت فہو قریب، اور ہر آنے والی چیز بالکل قریب ہے، تو قیامت بالکل قریب ہے، اور گویا کہ وہ آ چکی، اسی لیے کہا جا رہا تھا امر اللہ، اللہ کا معاملہ آ گیا۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، روح کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتے کو روح کے ذریعے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ، تو یہ روح کا معنی کیا ہے؟ تو اس آیت کے اندر روح کا معنی وحی، جس بندے پر چاہتا ہے وحی اتار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے، کسی کو پوچھنے کا کوئی اختیار نہیں۔ پورے قرآن مجید میں روح کے کئی معنی آپ کو ملیں گے، لگ بھگ 3 معنی زیادہ مشہور ہے۔ ایک روح کا معنی وحی، جو قرآن کریم لے کر جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نمبر 2، یہ روح کا معنی ہے جبریل امین، اور نمبر 3 روح کا معنی ہے جو عام لوگوں کی روح ہے، جو ہم لوگوں کے اندر ہے، وہ روح کا معنی ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کو چاہیے غور کرے۔ یہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے بارے میں آپ جانتے ہوئے چلیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کا، شرک کا، اس کا ذکر کرے گا، نشانیاں بتائے گا، قوموں کے واقعات بتائے گا، اور مثالیں دے دے کر اللہ سمجھائیں گے۔ اس لیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ نے کہا آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں کہا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو بھی پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور نطفے سے پیدا کیا۔ وہ پانی دیکھ لیجئے، حقیر پانی ہے،
آدمی اتراتا ہے، سینہ نکال کے چلتا ہے، اگر غور کر لے کہ وہ کس پانی سے پیدا ہوا ہے تو کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا۔ اور جتنے لوگ ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب وہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو انسان سینہ کاہے کو نکالتا ہے، تکبر کاہے کو کرتا ہے، گھمنڈ کاہے کو کرتا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 5 سے 9 کے درمیان غور کیجئے، جانوروں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے نعمتوں کے طور پر اللہ نے دیا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، تو جاندار میں کون کون سے ہیں، چوپائے کون کون سے ہیں؟ چوپائے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، یہ سب اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کیا کرتا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھاتا ہے؟ بالوں سے، اون سے گرم کپڑے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کھاتا بھی ہے، تو اللہ نے دیا ہے جانوروں کو، جو دیا کہ یہ جانور جو حلال ہے اس کو کھاؤ، جو حرام ہے اس کو مت کھاؤ۔ پھر اسی طرح اس کے اور فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے دودھ حاصل ہو رہے ہیں، لوگ ان پر سواری کرتے ہیں، کچھ جانور ایسے بھی ہیں سامان لاد کے لے جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی لیکن گھوڑے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اونچائی پر آپ دیکھ لیجئے، پہاڑ پر پریشانی ہوتی ہے، کہیں کہیں پر فوجی اگر نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ گدھے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس پر چڑھ کے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ غور کرتے ہوئے چلے، جانور کیسے کام آ رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، کھیتی کے اندر کام آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح خوبصورتی کے لیے بھی، جب یہ چرنے کے لیے نکلتے ہیں صبح صبح اور شام کے وقت جب آتے ہیں تو خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ نے ذکر کیا، گھوڑے کا ذکر کیا، خچر کا، گدھے کا، یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، سواری کے لیے بھی ہے، دودھ کے لیے بھی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں اللہ نے پیدا کی جو انسان نہیں جانتا۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، جنگلوں کے اندر دیکھیے، صحرا کے اندر دیکھیے، عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں، انسان نہیں جانتا ہے، وہاں تک ہماری پہنچ ہے ہی نہیں۔ سمندر کے نیچے دیکھیے، اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ آسمان میں بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، انسان وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ پھر اسی طرح انسانی دماغ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو انسان اپنے دماغ سے جو چیز بھی بناتا رہے گا قیامت کی صبح تک، وہ سب تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے دیکھ لیجئے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے انسان، ریل گاڑی بنا لیا، پھر اسی طرح ٹینک بنا لیا، بہت ساری چیزیں بنا لی، سائنس نے ترقی کر لی۔ تو یہ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ پھر آگے کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو سیدھا راستہ دکھا دیتا، لیکن اللہ نے اپنے حکمت کے تحت، اپنی مصلحت کے تحت ایسا کیا، اور اس کا فیصلہ جس کو چاہتا ہے اسلام کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔